کیا سنت وہی چیز کو مانا جائے گا جس پر پوری امت کا اجماع ہے؟ اگر کسی عمل پر اجماع نہ ہو تو کیا اسے بھی سنت مانا جائے گا؟ اس پس منظر میں غامدی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے اندر جو رفع دین ہے وہ اس کو اجماع کی بنیاد پر ترک کے قبول کرتے ہیں یا کوئی اور کرائٹیریا ہے؟ میں نے اس بات کو جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ سنت میرے نزدیک وہی احکام و ہدایات یا اوامر و نواہی ہیں جو مستقل بذات ہیں۔ اس لفظ کو سمجھنا چاہیے، یعنی ہم جب کوئی بات کہتے ہیں، کسی کام کا تقاضا کرتے ہیں، وہ بات کیا علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر ہر شخص کہہ سکتا ہے؟ کیا پہلے سے کوئی بات کہی گئی ہے، یہ اس کا عقلی تقاضا ہے؟ کیا یہ بات اگر کہی جائے یا یہ کام اگر کیا جائے تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا کسی چیز کے کچھ عقلی مضمرات جو دنیا کی ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں یہ اس نوعیت کی چیز ہے یا اس سے مختلف ہے؟ تو سب سے پہلے کسی حکم کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے۔ یہ صرف سنت کے بارے میں نہیں ہے، یہ قرآن کے احکام کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی دو طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک وہ جو قرآن کے مستقل بذات احکام ہے، مثال جیسے میراث کا حکم ہے، یہ مستقل بذات ہے، یعنی اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے تو بات کی ابتدائی یہاں سے کی ہے کہ تم لوگ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے پاس جو ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر وہ کسی چیز کا استنباط کر سکتا ہے یہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے۔ جس چیز کا میں استنباط کر سکتا ہوں، میں اس کو انفر کر سکتا ہوں، میں اس کو تقاضے کے طور پر سمجھ سکتا ہوں، میں یہ جان سکتا ہوں کہ یہ کام اس اور اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح کی تمام چیزیں تفہیم و تبیین کے ذیل کی ہوتی ہیں یا اسوہ حسنہ کے ذیل کی ہوتی ہیں۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل بذات احکام جو اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتا، اس کا پیغمبر ہمیں نہ سکھاتا تو ہم اپنے طور پر ان کو دریافت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے ان کے لیے مستقل بذات کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں مستقل ہیں، ان کو کسی دوسرے حکم سے، کسی دوسرے مقدمے سے، کسی دوسرے قاعدہ کلیہ سے استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے نزدیک تقسیم کی بنیاد یہ ہے۔ یہ بات کہ اب وہ حکم منتقل کیسے ہوا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے، یعنی یہ بات اس کے طے کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی، عمل کی نوعیت ذریعہ بنے گی۔ اجماع اور تواتر سے قرآن بھی منتقل ہوا ہے، اجماع اور تواتر سے سارا عربی زبان کا لغت بھی منتقل ہوا ہے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ کر جو احاد پر مبنی ہے بہت بڑا حصہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے۔ اجماع اور تواتر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی منتقل ہوئے ہیں۔ تو اجماع اور تواتر سے کوئی چیز سنت نہیں بن جاتی۔ سنت تو اس وقت بنے گی جب یہ بات متعین ہو جائے گی کہ یہ دین کا حکم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا ہے، یعنی آپ سے اس کی نسبت متحقق ہے، اور یہ مستقل بذات ہے، اس کا استنباط نہیں ہو سکتا۔ اس اصول پر ہم دین کے احکام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو استنباط کیے جا سکتے ہیں، میں نے عرض کیا وہ قرآن میں بھی ہے، یعنی قرآن مجید نے یہاں بہت دلچسپ صورتحال ہے، خود اس کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ جی، آیت 11-12 سورہ نساء کی میراث کا قانون بیان کرتی ہے، یہ ظاہر مستقل بذات حکم ہے، اس میں بہن بھائیوں کے حصے کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استنباط کیا جا سکتا ہے، استنباط کیا جا سکتا ہے، تو اب وہ مستقل بذات نہیں رہا۔ جب اس کا استنباط کیا جا سکتا ہے تو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے، یعنی وہ استنباط نہیں کر سکے یا اپنے استنباط پر مطمئن نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، اس سورہ کے آخر میں ضمیمے کے طور پر آیا ہے۔ یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو طلاق کے احکام مستقل بذات طریقے سے سورہ طلاق میں بیان ہوئے ہیں، وہاں وہ بیان ہو گئے ہیں، وہ بھی سنت پر مبنی ہے لیکن قرآن نے بھی ان کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد وہ سوالات پیدا ہوئے ہیں جو استنباطی سوالات ہیں، یعنی جن کو میں آپ انفر کر سکتے ہیں، جن کو قیاس کیا جا سکتا ہے، وہ سب سوالات بھی زیر بحث آئے ہیں اور سورہ بقرہ میں زیر بحث آئے ہیں۔ ان کو آپ دیکھیے، وہ سب کے سب استنباط کیے جا سکتے ہیں، تاہم استنباط میں چونکہ یہ احتمال ہوتا ہے
کہ اختلاف ہو جائے گا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ کا پیغمبر اس کا فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنی اصل کے لحاظ سے استنباطی احکام ہوتے ہیں۔ تو سنت کا لفظ ہم ان احکام پر بولتے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل بذات طریقے سے ملے۔ اس میں ابھی یہ بحث ہی نہیں ہے کہ ان کے ہم تک منتقل ہونے کا کیا ذریعہ ہے، یعنی پیغمبر سے ان کا صدور کس حیثیت سے ہوا ہے، استنباط کی حیثیت سے ہوا ہے، تبیین کی حیثیت سے ہوا ہے، تفہیم کی حیثیت سے ہوا ہے، اسوہ حسنہ کی حیثیت سے ہوا ہے، یا مستقل بذات طریقے سے وہ حکم ہمیں پہنچایا گیا ہے۔ اگر وہ مستقل بذات ہے تو میرے نزدیک اس پہ سنت کا لفظ بولا جانا چاہیے۔ اب آئیے اس اطلاق کی معاملے کی طرف جس کو یہاں موضوع بنایا گیا ہے، یعنی رفع یدین۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، اس میں اعمال ہیں، اس میں اذکار ہیں۔ یہ اعمال کس ترتیب سے انجام دینے ہیں اور کیا ہیں، اس کا فیصلہ میں آپ خود نہیں کر سکتے تھے، لہذا یہ سارے کے سارے مستقل بذات ہیں۔ اس طرح یہ بات کہ کون سی چیز نماز میں ذکر کے طور پر اختیار کرنی ہے، ایک تو صورت یہ تھی کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر کچھ مقرر کرنا ہے تو اللہ ہی مقرر کرے گا تو پتہ چلے گا، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر طے کر دیں کہ قرآن مجید کی سورہ ملک پڑھی جانی چاہیے، یہ ہم نہیں طے کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس کے اعمال بھی متعین کر دیے، اذکار بھی متعین کر دیے۔ ان اعمال میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جب ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر اللہ اکبر کہتے ہیں اور رفع یدین کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہونے کی سب سے پہلی صورت کیا واقع ہوتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم نماز میں داخل ہو گئے۔ تو یہ گویا نماز نہ پڑھنے کی حالت سے ہم نماز میں داخل ہونے کی حالت میں آ گئے۔ جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور رفع یدین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر ذکر میں اس کی علامت ہے کہ ہم داخل ہو گئے ہیں، اور رفع یدین عمل میں اس کی علامت ہے کہ ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قیام، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجود۔ اب ان سب جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ اکبر ہم کرتے ہیں، لیکن رفع یدین کا معاملہ اب ایک سوال کا موضوع بن جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا اس کی اس خفض و رفع پر بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں تو عمل کا تقاضا تھا۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنے کی حالت سے نماز پڑھنے کی حالت میں داخل ہونا، اور ایک ہے خود نماز کے اندر مختلف صورتوں میں انتقال کرنا۔ تو نماز کے اندر مختلف صورتوں کے انتقال میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اب تو ہم آ گئے ہیں نا اس میں، تو اس میں کسی علامت کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے کہ نماز کی جو عمومی حیت ہے وہ جاری ہو گئی، اس میں آپ نے رفع یدین کے ساتھ نماز کی ابتدا کر دی تکبیر تحریمہ کے موقع کے اوپر۔ ان موقعوں پر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، اس لیے کہ یہ استنباط کیا جا سکتا ہے، یہ مستقل بذات چیز نہیں ہے، یعنی یہ میں بھی سمجھنے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ بھی سمجھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے بالکل ایسے کیا۔ یہی صورتحال ہاتھ باندھنے کی ہے، یعنی قیام کا حکم دے دیا گیا ہے۔ قیام جب آپ کرتے ہیں تو قیام میں کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ عمومی تقاضے کے طور پر یا نتیجے کے طور پر اگر ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تو یہ اس طرح بن جاتے ہیں، بالعموم یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ قاعدے میں بیٹھے ہوں کسی کے سامنے تو ہاتھ زانوؤں پر آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ استنباط کی جا سکتی ہیں، یعنی خود سمجھی جا سکتی ہیں، یا آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی موضوع نہیں بنایا۔ ان کے بارے میں ہم اخبار احاد کو دیکھیں گے، یعنی رسول اللہ کا عمل کیا رہا۔ تو اگر یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے باقی موقعوں پر بھی خفض و رفع کے باقی موقعوں پر بھی رفع یدین کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی حیثیت سے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن یہ مستقل بذات حیثیت رکھتا نہیں، یعنی مستقل بذات حیثیت نہیں رکھتا۔ اب یہ تو اس کی اصل میں طے ہو گیا کہ نہیں رکھتا۔ رہی یہ بات کہ منتقل کیسے ہوا ہے، تو اب یہ اخبار احاد سے منتقل ہو تب بھی سر آنکھوں پر، یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو تب بھی سر آنکھوں کے اوپر۔ اس کی نوعیت یہی ہے۔ یہی معاملہ نماز کے اذکار کا ہے، یعنی ہم نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے، ہم نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قعدے میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں محض یہ بات حضور نے کہہ دی کہ نماز ذکر ہے، دعا ہے، مناجات ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے، ہم خود انتخاب کر سکتے ہیں اس اصولی بات کے بعد، بلکہ یہ حضور نہ فرماتے تو یہ اس کے باوجود استنباط ہو سکتا ہے۔
یعنی ہم کہہ سکتے تھے کہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت ہے تو اللہ سے کچھ چند کام ہی کیے جا سکتے ہیں، یا تسبیح ہوگی، یا تحلیل ہوگی، یا تکبیر ہوگی، یا مناجات اور دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی اور معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اصل میں طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا. اس میں اجماع اور تواتر منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. منتقل ہونے کے ذریعے میں بالکل اسی طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں. کتابیں نازل کی ہیں تو کتاب تو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے آ گئی، سب کے لیے واجب الاطاعت ہو گئی. یعنی کتاب میں یا آپ خود نہیں بنا سکتے تھے، اللہ کی طرف سے تورات آ گئی، اللہ کی طرف سے زبور آ گئی. اب اس کے منتقل ہونے کا ذریعہ اجماع و تواتر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلی کتابوں کے ساتھ ہو گیا. یعنی ان کو اس طرح کا تواتر یا اجماع میسر نہیں آ سکا. جب نہیں میسر آ سکا تو بحث بھی ہو جاتی ہے. وہ یہاں بھی ہو سکتا تھا. اللہ کی عنایت ہے کہ قرآن مجید بھی پورا کا پورا اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے، اور اللہ کی عنایت ہے کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مستقل بذات احکام دیے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے منتقل ہو گئے ہیں. تو فیصلہ کن چیز اجماع اور تواتر نہیں ہوتا. اجماع اور تواتر پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ دین میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا، کسی ظن کا امکان باقی نہیں رہا، وہ قطعی ثبوت ہو گیا ہے. اس پر اللہ کی عنایت کا شکر کرنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ کوئی چیز ہمیں قبول کرنی ہے دین کی حیثیت سے، تو وہ پہلے سوال میں یہی آئے گا کہ اس کی رسالت معافرن سے صادر ہونے کی نوعیت کیا ہے. مستقل بالذات ہے تو وہ ظاہر ہے بنیاد بنے گی، اس میں یا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا امتثال ضروری ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا. جب وہ ایک بار صادر ہو گئی تو اب استنباط شروع ہو جائے گا. تو استنباط میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس وقت استنباط کیا جاتا ہے تو ملتی جلتی صورتوں پر قیاس شروع ہو جاتا ہے. وہ یہاں قیاس کیا نا ہم نے کہ جب ایک صورت سے نکال کر دوسری صورت میں داخل کرنے کی علامت رفع یدین اور اللہ اکبر مقرر کی گئی ہے، تو کیا رکوع میں جاتے وقت بھی یہی کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر ہے ان دونوں صورتوں میں ایک فرق ہے. یہاں ہم نماز نہ پڑھنے سے پڑھنے میں نہیں آ رہے، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہے ہیں. تو اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. ان چیزوں پر ذرا اور طریقے سے غور کرنا چاہیے. وہ ہمارے یہاں چونکہ اس کی تربیت نہیں ہے تو لوگ بس اجماع تواتر اخبار احادیث میں الجھے رہتے ہیں.